وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. یہ کراچی کے اندر خالد بن حال کہلاتا ہے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد پیش ہوئے. انگریز نے کہا آپ نے کہا ہے انگریزی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ آپ نے کہا کہا آپ کو پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے سر پہ دیکھتے ہو یہ کورا لٹا ہے، یہ کفن کا کپڑا میں دیوبند سے روانہ ہوتے وقت ساتھ لایا. اور جب انگریز جج نے کہا آپ نے کہا ہے تو حضرت نے کہا ہے کہتا ہوں کہتا رہوں گا. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. ایسا جہاد کرے کہ دنیا یاد رکھے. آج امریکن اور برطانوی اور جرمنی اور جاپان سارے کے سارے الحمدللہ مسلمانوں کے سائے سے خوفزدہ ہے. یہ تو مسلمانوں نے ایک رنگ دکھایا، 99 رنگ باقی. یاد رکھو یہ ایک رنگ ہے. یہ مسلمانوں کے 100 میں سے ایک رنگ ہے. جوش جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے. جوش جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے. مجنوں بنیں گے ہم تجھے لیلا بناویں گے. پرواہ نہ کرے کافروں کی ڈرے نہیں. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اور جہاد کرے ان کے ساتھ جہاد بڑھ چڑھ کر. سبحان اللہ. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ. اللہ ہی نے چلائے 2 دریا، دریا بحر فارس اور بحر روم. سعید بن جبیر کہتے تھے بحر السماء و بحر الارض. اللہ نے 2 دریا چلائے. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ. یہ شیرین ہے پیاس بجھانے والا. سبحان اللہ. یہ علماء شیرین سمندر شیرین دریا جو قریب آئے علم کا پیاس بجھائے. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. اور یہ نمکین اور کڑوا شورا. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا. اور ہم نے کھڑا کیا دونوں میں رکاوٹ. وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اور رکاوٹ روک لگا کر. 2 دریا بہتے ہیں. یہ دریائے کابل ہے، یہ دریائے سندھ ہے. کابل گدلا ہے، دریائے سندھ نیلا ہے. دریائے کابل کا پانی گرم ناصاف ہے، دریائے سندھ کا نہایت صاف شفاف اور ٹھنڈا ہے. ایسے دنیا میں بہت ہے. 2 عالم چلتے ہیں، ایک جلالی ایک جمالی. ایک کچھ بھی نہیں کہتا ہے، ایک ضرورت سے زیادہ سمجھاتا ہے. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. یاد رکھو کڑوے سمندر میں فوائد زیادہ ہے. بدریا گر منافع بے شمارا. اگر خواہی سلامت در کنارہ. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا پانی سے بشر انسان. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا. پس کر دیا اس کے لیے نسب و سسرال. جس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی میں فرق کیا ہے تو ایک بیٹا ہے اور دوسرے کا داماد ہے. ایک کی بیٹی ہے اور دوسرے کی بہو ہے. یا خدا ہے دونوں کے درمیان ربط میں گفتگو کے اندر لگاتا ہوں مگر تمہیں عقل چاہیے. ایک آیت بھی آگے بغیر ربط کے نہیں گئی. سسرال والے اور شان کے ہیں، ماں باپ اور طرح کے ہیں، لیکن بیوی درمیان میں وقت گزارتی ہے. بے پردی کورونا دوزخنا. پردی کورونا دوزخنا.
دا شہزادگی بپکی عمر تیرا وینا۔ ایک خاتون اپنی بیٹی کی بہت عاشق کی، قدردان، اور جب بیٹی کو ایسے دیکھتی تھی تو تھر تھر آنسو گرتے تھے، اس کی شادی ہو جائے گی، یہ دوسرے گھر جائے گی۔ بہت زیادہ قدردان تھی اپنی بیٹی۔ بیٹی کو پلنگ پر ویسے نہیں بیٹھے رہتی، پہلے کپڑے ڈالتی تھی۔ تو وہ خاتون بالکل دھیمی آواز سے کبھی کبھی اس طرح پڑھتی تھی کہ پرائے گھر تو جہنم ہے، یہ میری شہزادی وہاں کہتے وقت گزارے۔ اللہ اکبر۔ دو وقت ماں باپ کے لیے صدمے کے ہیں، ایک جوان بیٹی کی موت اور جنازہ، اور دوسرا جوان بیٹی کی رخصتی کہ وہ کسی اور گھر میں جا رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ و حضرت شیخ الاسلام جب اکٹھے ہوتے تو زیادہ غم و صدمہ ہی اٹھاتے، یہ لڑکیاں ہم بڑی محبت سے پالتے اور دوسرے کے گھر جا کر پھر ان کی عزت نہیں ہوتی۔ اور اس باب میں اتنی معلومات ہے کہ اگر میں وہ بیان کروں تم تفسیر پڑھنا چھوڑ دو۔ دنیا اتنی ظالم ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ خداوند تعالیٰ نے اس جگہ نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے جب گھر بن جائے اور موافقت ہو جائے، جیسے شیرین پانی ہے، ختم نہیں ہوگا، اور جب گھر بگڑ جائے تو یہ کڑوا پانی ہے، استعمال کا قابل نہیں۔ آبلے روتے ہیں خون رنج بڑا ہوتا ہے، آبلے روتے ہیں خون رنج بڑا ہوتا ہے، کوئی کانٹا جو کفی پاس جدا ہوتا ہے۔ سید سلیمان نے یاد رفتگان میں لکھا ہے کہ ہمارے استاد شبلی نعمانی اپنے محبوب دوستوں کو یاد کر کے اور ان کی جدائی کو ہزار و قطار روتے تھے، اور یہ شعر پڑھتے آبلے روتے ہیں خون غم رنج بڑا ہوتا ہے، کوئی کانٹا جو کبھی پاس جدا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ بھی ایک وقت ہوتا ہے، اور آج ہی بھی ایک گھڑی ہے کہ بالا کوٹ اور مظفر آباد اور باغ کے علاقے کی نوجوان لڑکیاں گلی کوچوں میں کھڑی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں۔ ماں باپ مر گئے، عزیز و اقارب سارے کے سارے شہید ہو گئے، 13 سال کی بچی، 15 سال کی بچی، لوگ ان کو لے کر کے جا رہے، وہ رو رہی کہ آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں۔